والا میں جلال رضوی پروگرام سچ لے کے حاضر ہوں. فلم کا ٹاپک ہو، کرکٹ کا ٹاپک ہو، سیاست کا ٹاپک ہو یا کوئی جنرل ٹاپک ہو، جو بولوں گا سچ بولوں گا. سچ کے سوا کچھ نہیں بولوں گا. پاکستان کے میں سمجھتا ہوں بہت ہی ہمدرد، محب وطن، سچے اور ایماندار انسان ہے اقرار الحسن صاحب. سر عام جو ایئر وائی سے پروگرام کرتی ہیں، سر عام کا ان کا میں پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں. ایسے ایک ایئر وائی کا پروگرام ہے موسٹ وانٹیڈ علی رضا صاحب کا، وہ بھی بہت شوق سے دیکھتا ہوں. مگر سر عام میں کئی دفعہ مجھے لگا کہ یہ اقرار صاحب اپنی زندگی سے کھیل رہے ہیں. مجھے کئی دفعہ لگا کہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو نہ جائے. میں نے ہمیشہ دل سے دعائیں کی کہ پروردگار ان کو دشمنوں سے بچا کے رکھ. پھر کراچی کے حالات ایسے ہوئے کہ ان کو لاہور آنا پڑا، اور لاہور آتے ہی آپ سب کو پتا ہے کہ یادگار کا واقعہ 14 اگست کا، جو عائشہ نامی لڑکی تھی اور وہ جان ریمبو، جن کے چکر میں یاسر شامی صاحب بھی اور ہمارے اقرار حسین صاحب بھی دونوں ٹریپ ہو گئے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں اتنے اچھے اور اتنے معصوم ہیں تو اس لڑکی کے چکر میں اور جان ریمبو کے چکر میں آ گئے. وہ بھی بعد میں سب کو پتہ چل گیا. وہ پروگرام بھی میں نے کیا تھا جس میں میں نے ان کو کہا تھا کہ دونوں ٹریپ ہو گئے تھے، یہ ایسے ہیں. مگر اقرار صاحب، آپ بار بار اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں. آپ جس ملک میں آپ رہتے ہیں یا ہم رہتے ہیں، یہاں سچے اور ایماندار انسان کو لوگ جینے نہیں دیتے، اور آپ بڑے بڑے گورنمنٹ اداروں پر ہاتھ ڈال رہے تھے، ان کے جرم کو بے نقاب کر رہے تھے. تو گورنمنٹ کے آفیسر ہوں اور ان کے جرم کو آپ بے نقاب کریں تو کیسے برداشت کریں گے؟ آپ خود سوچیں. پچھلے دنوں میں آپ نے پولیس آفیسر کا پروگرام بھی کیا تھا، اس نے بھی آپ کو کھلے عام دھمکی دی. اس وقت میرے دل دھڑکا کہ اللہ رحم کرے اقرار صاحب پہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ آئی بی کا ادارہ ہو یا پاکستان کا کوئی بھی گورنمنٹ ادارہ ہو، اگر آپ رشوت لیتے ہیں یا کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں اور اقرار جیسا انسان اگر آپ کو پکڑ لیتا ہے اور اپنی عوام، اپنی قوم کے سامنے آپ کو اوپن کر دیتا ہے، تو آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ جرم کر رہے ہیں تو پھر سامنا کریں جرم کا. آئی بی ہو یا پاکستان کا کوئی بھی گورنمنٹ ادارہ ہو، اگر وہاں آفیسر جرم کرتے ہیں اور اقرار جیسے انسان آ کے اس مجرم کو پکڑتے ہیں اور اس کو قوم کے عوام کے سامنے وہ لے آتے ہیں، تو اچھا کام کرنے جا رہا ہے. مگر اچھے کام کرنے والے کو روکا جا رہا ہے. جو اقرار کے ساتھ ہوا ہے، جو اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہوا ہے، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اور جس طرح سے اس کو کرنٹ لگائے گئے ہیں اس کے جسم پہ اقرار کے، تو میں صرف ایئر وائی کے سلمان اقبال صاحب سے کہوں گا کہ اتنا بڑا سر عام جو پروگرام اقرار صاحب کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو داؤں پہ لگا کے آپ کے لیے پروگرام چینل کے لیے کرتے ہیں. آپ کے چینل کے لیے لاکھوں کروڑوں کی ویورشپ ان کی وجہ سے بنتی ہے، تو آپ کیا 6-8 نوجوان سیکورٹی والے اسلحے کے ساتھ ان کو نہیں فراہم کر سکتے؟ آپ اقرار صاحب کے ساتھ 6-8-10 آدمی سیکورٹی والے ان کے ساتھ چلا کریں، اسلحے کے ساتھ چلا کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس ٹائپ کا حادثہ ہو تو ان کو بچایا جا سکے، ان مجرموں کو روکا جا سکے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ عدلیہ، ہمارا جو اس ملک کا پرابلمس ہے کہ عدالتوں میں جج انصاف نہیں کر سکتا، کیونکہ اس مجرم کے ساتھ 8-10-12-15 وکلا آ جاتے ہیں. وہ اپنا دھونس روب ایسا ڈالتے ہیں کہ جج انصاف کر ہی نہیں سکتا اور وہ مجرم کو حق میں بیان دے دیتا ہے. ایسے تھانوں میں ہوتا ہے، تھانوں میں بھی مختلف مجرموں کے ساتھ وکلا 8-10-20 جاتے ہیں، وہاں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے.
اب کسی وکلا کے ساتھ کچھ ہو جائے تو پھر وہ ہڑتالیں شروع ہو جاتی ہیں ہمارے ملک میں. مقصد پھر انصاف کیسے ملے گا, مجرم کیسے پکڑے جائیں گے؟ میں تو صرف جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ سے میری درخواست ہے, اور آرمی چیف جناب جنرل قمر باجوہ صاحب سے ریکویسٹ ہے, درخواست ہے میری, اور جناب چیف جسٹس صاحب آپ سے درخواست ہے کہ کوئی تو قانون ایسا بنائیں کہ اس ملک میں اس طرح کے حادثے نہ ہوں. ایمانداری سے کام کرنے والوں کو کوئی اس طرح سے سر عام مارے نہیں. جنسی بچیوں پہ تشدد کرنے والوں کو لوگ بچا لیا جاتا ہے. مجرم اپنے کئی قسم سے جرم کرتے ہیں, مگر پارلیمنٹ میں, اسمبلی ہال میں اگر مجرم کو اس طرح کی سزا دی جائے تو وہ کہتے نہیں یہ انسانیت کے خلاف ہے. یہ انسانیت کے خلاف نہیں ہے. یہ کرنا ضروری ہے کہ اگر جو مجرم جس طرح کا وہ کسی کے ساتھ جرم کرتا تو اس کو اسی طرح کی سزا ملنی چاہیے. اگر اقرار صاحب کے ساتھ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جس ٹائپ کا تشدد ان لوگوں نے آئی بی والوں نے کیا ہے, جس طرح کے مختلف جسم کے اعضاء پہ ان پہ کرنٹ لگائے گئے ہیں اقرار صاحب کے, اسی طرح ان سب کو کرنٹ مارے جائیں, شاٹ لگائے جائیں, کرنٹ کے بجلی کے شاٹ لگائے جائیں, سزا دی جائے اور پھر ان کو معطل کیا جائے. صرف معطل کرنا نہیں کہ جی ان کو سزا نہیں دی جا رہی, صرف معطل کر دیں گے. انہوں نے تو اتنی رشوت لے کے اتنا کمایا ہوا, ان کو معطل کر دیں گے, اپنا بزنس کاروبار شروع کر دیں گے. تو ایسے جو گورنمنٹ اداروں کے رشوت خور آفیسر ہیں ان کو جرم کی سزا بھی دینی چاہیے اور پھر اس کے بعد ان کو معطل کرنا چاہیے. یہ تو انصاف ہو سکتا, ورنہ انصاف نہیں ہو سکتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟